السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حشمت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حشمت حسین یوٹیوب چینل۔ آج کا جو خبر ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جنگ چھڑ چکی ہے پچھلے ایک ہفتے سے، اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ معاملات کچھ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جو ایکچولی آذربائیجان کا جو ایک ایریا ہے ناگورنو کاراباخ کا، وہ ایک جو ہے وہ ایریا ہے جس پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ معاملہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ آرمینیا جو ہے وہ قابض ہوا ہے، اور جبکہ یہ جگہ جو ہے وہ آذربائیجان کی ہے۔ یہ تقریباً 4000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جو کہ آذربائیجان کا ہے، اور اقوام متحدہ اور باقی جو دوسری کنٹریز ہیں، جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، ان سب نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے، اور یو این کے اندر بھی 8 قراردادیں موجود ہیں جس پہ یہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ آذربائیجان کا ایریا ہے یہ، لیکن اس پہ آرمینیا جو ہے وہ قابض ہوا ہے۔ اب ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا جو ہے وہ جب خلافت عثمانیہ تھی تو یہ اس کے اندر یہ ایریا آتا تھا، یہ خلافت عثمانیہ کا ایریا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور اس کے بعد رشیا قابض ہوا ان تمام علاقوں پہ، اور اس کے بعد جب یہ رشیا سوویت یونین جب ٹوٹا تو یہ تمام ریاستیں بنی۔ تو جس وقت یہ ریاستیں بنی تو اسی وقت آرمینیا نے جو ہے وہ اس حصے پہ قبضہ کر لیا، اور یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے، کیونکہ گویا کہ اس وقت جو آذربائیجان تھا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس نے قبضہ کیا اپنی فوجی طاقت کے بیس پہ۔ تو اب معاملات یہاں پر ایسے پہنچے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ ایک بیٹل فیلڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور یہاں پر آرمینیا نے مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین کا علاقہ ہے اور کشمیر کا علاقہ ہے، اسی طریقے سے سینٹرل ایشیا اور یورپ کے درمیان جو ہے وہ یہ علاقہ موجود ہے۔ ابھی چونکہ آذربائیجان جو ہے وہ کافی زیادہ ایگریسو ہوا ہے اپنے علاقے کو واپس لینے کے لیے، اور اس نے بولا کہ اب یہ مذاکرات پہ بات نہیں ہوگی، اب جو بھی ہوگا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تو کافی زیادہ اپنی ڈیفینسو موڈ کو چھوڑ کے وہ آفینسو موڈ پہ آیا ہوا۔ اس نے بولا کہ آذربائیجان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کو چھڑوا لیں گے، اور اس میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آذربائیجان نے بہت سارے ایریا جو ہے وہ آرمینیا کی فوج سے واپس لے لیا ہے یہاں پر، جہاں پر آرمینیا کی فوج جو ہے قابض ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ مسلم دنیا کے دو مضبوط ملک پاکستان اور ترکی، انہوں نے جو ہے وہ کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے آذربائیجان کے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ترکی نے تو کہا ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اس معاملے کو سولو کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ جنگی طور پہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے اور سفارتی طور پہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ اس پہ غیر مسلمز جو ہیں وہ قابض ہوئے ہیں، جیسے فلسطین کا علاقہ ہے اس پہ یہودی قابض ہوئے ہیں، اور ایک اسرائیل جو ہے وہ ریاست بنائی ہوئی جس کو آج تک پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پاکستان نے یہ بات بھی میں آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ پاکستان نے آج تک آرمینیا کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، جسٹ بیکاز آف یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جو ہے ابھی سلسلہ یہ ہے کہ جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، اس طرح کشمیر کا معاملہ ہے، جو کہ 72-74 سالوں سے یہ چل رہے ہیں، اور پچھلے 3 دہائیوں سے جو ہے اس ڈسپیوٹڈ ایریا کا بھی معاملہ ہے۔ بلکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا تو نہیں ہے، یہ تو ایک اعلان کردہ بات ہے کہ یہ جو کاراباخ کا جو ایریا ہے یہ آذربائیجان کی ٹیریٹری ہے، لیکن اس پہ قابض ہوا ہے آرمینیا۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ آذربائیجان بہت زیادہ ایگریسو ہے اور اپنا ایریا واپس لے رہا ہے، بہت سارے ایریاز وہ اس کے جو ہے وہ چھڑوا بھی چکا ہے آرمینیا کی فوج سے۔
تو اس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ایک خوشائن بات بھی ہے کہ چلیں یہ جو 3 ٹیریٹریز ہیں پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کی، ان میں سے کوئی ایک ٹیریٹری جو ہے وہ تو عیسائیوں سے یا غیر مسلموں سے جو ہے وہ کوئی مسلم کنٹری اپنا واپس لے گی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آذربائیجان کو جو ہے فتح یاب کرے اور مسلمانوں کو یہاں پر فتح یاب کرے. اچھا، دوسری طرف آتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان کی بھی خبر آئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے وہ جو فوجی ہیں وہ اس میں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اندر، جس میں آذربائیجان کے بھی فوجی ہیں اور آرمینیا کے بھی فوجی ہیں. لیکن آرمینیا کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے آرمینیا کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، تقریباً 4 گنا نقصان جو ہے وہ آرمینیا کا آذربائیجان سے زیادہ ہے. اور آذربائیجان جو ہے وہ کیونکہ جگہ کو فتح کرتے جا رہا ہے اور وہ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اپنے جو قابض ایریا ہے جو کہ آرمینیا جس پر قابض ہوا ہے اسے چھڑواتا جا رہا ہے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ معاملات جلد از جلد حل ہوں گے. جس پہ آذربائیجان کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے 1 سے 2 ہفتے کے اندر ہم اپنی جگہوں کو جو ہے ہم آرمینیا سے چھڑوا لیں گے، اور باضابطہ طور پہ یہ آذربائیجان کے اندر شامل ہو سکتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ رخ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے بہت شدت اختیار کر چکی ہے. اور جس طرح سے پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کے لیے کہا ہے، اسی طریقے سے یورپ کی بہت ساری کنٹریز ہیں جنہوں نے جو ہے بیٹل فیلڈ میں تو ساتھ دینے کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں، جیسے انکلوڈنگ رشیا ہے، فرانس ہے اور دوسری کنٹریز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بات چیت سے اس معاملے کو حل کیا جائے. تو اس پہ بڑا ہی ایگریسو موڈ آذربائیجان کا رہا. اس نے کہا بات چیت سے معاملہ حل نہیں ہوگا، 3 دہائیوں سے معاملہ ہمارا یہ حل نہیں ہو سکا ہے، اب اسے ہم خود حل کریں گے. تو کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوشش کرے آذربائیجان جس طرح سے پیش رفت کر رہا ہے، جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، تو امید ہے کہ آذربائیجان اپنے اس علاقے کو آرمینیا سے آزاد کروانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو ہم دعا گو یہ بھی ہیں کہ یہ جنگ بہت زیادہ شدت اختیار نہ کرے، کیونکہ اس میں اور مختلف ممالک جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے چین اور انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوا ہے، اور اسی طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ بہت گرم ہوا، وہاں پر بھی ترکی بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریسو ہوا ہے. شام کا معاملہ ہے. تو اس طرح سے ایسا نہ ہو کہ بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں مختلف بیٹل فیلڈ کے اندر، اور تیسری جنگ عظیم کا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کی جو ہے وہ شروعات ہو جائے. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کا جو ہے وہ سال ہوگا. تو اللہ ہمیں ان تمام معاملات سے جو ہے وہ دور رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو تمام محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے. ابھی مختلف اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور جس طرح سے انشاءاللہ آرمینیا اور آذربائیجان کی بیٹل فیلڈ کی اپڈیٹ ہمارے پاس آتی رہے گی، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ تک آپ سے اجازت ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.